إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ ان کے دور خلافت کی جب بات ہوتی ہے تو اس سے جڑی ہوئی ایک بڑی اہم کڑی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ وہ بات ہے حدیثوں کو جمع کرنے، حدیثوں کی تدوین کی، حدیثوں کو کتابی شکل دینے کی۔ اس سے پہلے کبھی آپ کو درس میں نے بتایا ہے، اسے یاد دلا دوں آپ کو تو پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں حدیث کی تدوین، حدیث کو کتابی شکل دینے کا جو اہم کام انجام پایا تھا اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ وہ مشابہت ہے تھوڑی سی، تو وہ بات میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب ایک جنگ کے اندر تقریباً 70 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو اس موقع پر یہ ڈسکشن ہوا، خلافت صدیقی میں یہ ڈسکشن آیا کہ کیوں نہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ قرآن لوگوں کے پاس لکھا ہوا موجود تھا، تو کسی صحابی کے پاس چند آیتیں ہیں، کسی کے پاس چند صورتیں ہیں، تو الگ الگ صحابہ کے یہاں لکھا ہوا قرآن موجود تھا، لیکن مصحف کی شکل میں ایک جگہ پورا قرآن اکٹھا لکھ دیا گیا ہو، ایسی شکل نہیں تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے وہ شکل نہیں اختیار کی گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا حکم دیتے تھے۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو جو صحابہ لکھتے تھے، لکھنے والے لوگ اس زمانے میں بہت کم تھے، تو جو صحابہ لکھتے تھے ان کو آپ بلا کر کے بتا دیتے تھے، اور اس طریقے سے وہ لوگ لکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن باقاعدہ اسے کتابی شکل جسے ہم کہتے ہیں مصحف کی شکل، جو آج کل ہمارے پاس مصحف ہے، اس شکل میں ایک ہی جگہ پورا قرآن یہ اس زمانے میں جمع نہیں کیا گیا تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں باہمی مشورے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مشورہ قبول کیا جو مشورہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ شروع میں انہوں نے یہ سوچا کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، لیکن جو دلائل دیے، جو اس کے لیے جو مصلحت اور جو حکمتیں بیان کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو وہ بات ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ میں آئی، اور انہوں نے اس کا فیصلہ کیا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا کہ ایک صحابہ کی ایک ٹیم بنائی جس میں اہم جو ہے ذمہ داری جو دی گئی تھی وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی تھی۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں میری بہنوں،
خلافت صدیقی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں پورے قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور اسے کہہ لیجئے کہ مصحف کی شکل دی گئی۔ بعد میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی جو الگ الگ لہجوں میں قرأت ہوتی تھی، اس کو قریش کے لہجے میں پوری قرأت کو کا خیال کرتے ہوئے پھر سے ان کے دور خلافت میں اس کی تدوین کا کام عمل میں آیا، اور وہ مصحف جو تیار کیے گئے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، حالانکہ وہ اتنے مصحف نہیں ہوتے تھے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں موجود رہے، لیکن خلافت کے پاس اسی طریقے سے جو عمرہ ہوتے تھے، مختلف گورنر ہوتے تھے، ان کے پاس بھیج دیتے تھے مختلف علاقوں میں ایک ایک نسخہ رہے، کیونکہ یہ ہاتھ سے ہی لکھے جاتے تھے اور لکھنے والوں کی تعداد بڑی کم تھی، اور پرنٹنگ وغیرہ کا کوئی مسئلہ اس زمانے میں تھا نہیں کہ پرنٹ کر کے بھیج دیا جائے، تو وہ سہولتیں نہیں تھیں۔ تو یہ چیز ہوئی تھی ان کے دور خلافت میں، یہ قرآن کے تعلق سے ہے۔ اسی طرح سے حدیث کا جو معاملہ تھا، حدیث کی لکھنے کا معاملہ الگ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، لوگ آپس میں ان کو جو ہے گڑمٹ کر دیتے ہیں، کبھی کو ہم عربی میں خلط مبحث کہہ لیتے ہیں، یعنی ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو پریشانیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے۔ ہم جو بات کرنے والے ہیں آج، وہ کیا ہے؟ حدیث کو کتاب کی شکل میں لکھنے کی بات۔ صرف حدیث لکھنے کا معاملہ نہیں ہے، جہاں تک حدیث لکھنے کی بات ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حدیثیں لکھی جاتی تھیں، صحابہ حدیثیں لکھتے تھے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ سب لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے، جو لکھنا جانتے تھے وہی لوگ لکھا کرتے تھے، حدیثیں بھی لکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ صرف یہ ہوا تھا اس دور میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں لکھنے سے بس جو ہے جو منع کیا تھا، جو اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث جو ہے لکھنے کے بارے میں منع کیا، تو اصل میں اس کی شکل یہ تھی کہ قرآن بھی لکھتے تھے وہ لوگ، حدیثیں بھی لکھتے تھے، تو قرآن کی الگ جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے، حدیثیں الگ ہونی چاہیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسا کہ اہل علم نے لکھا ہے، یہ جو ہے آپ نے منع کر دیا کہ ایک جگہ پہ، ایک ہی جو ہے جگہ پہ، وہ آج کے دور کے لحاظ سے پیپرز بھی نہیں تھے اس زمانے میں، اس طرح کی سہولتیں بھی نہیں تھی ان کو، تو مختلف چیزوں پر وہ لکھا کرتے تھے۔ تو میں اگر پیپر کا لفظ استعمال کر بھی لوں تو وہ اس کو سمجھنے کے لیے استعمال کروں گا۔ تو سمجھنے کے لیے آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ایک پیپر ہے، ہم نے اس پہ قرآن کی آیت لکھی، اسی پر اگر ہم حدیث بھی لکھ دیں گے تو اگر کوئی آدمی بعد میں وہ پیپر پائے تو اس کے لیے فرق کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ اس میں قرآن کون سا ہے، حدیث کون سی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ پر دونوں کو لکھنے سے منع کیا تھا سر، لیکن آپ کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حدیث لکھنا ہی نہیں۔ کیوں ہم یہ بات کرتے ہیں؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھنے کا کام بعض صحابہ کرتے تھے، باقاعدہ یہ کام ہوتا تھا، اور خود آپ نے بعض حدیثیں لکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یعنی جب وہ حدیث جو ہے ابو شاہ اکتب ابی شاہ صحیح بخاری میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو پیش کرتے ہوئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیثیں لکھی جاتی تھی، اس کو بیان کرتے ہوئے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کچھ نصیحت کی باتیں کی، کچھ شریعت کے احکام بتلائے، تو ایک صحابی جن کو ابو شاہ کہا جاتا تھا، انہوں نے کہا میرے لیے لکھ دیجئے آپ یہ۔ تو آپ نے حکم دیا، کہا اکتب ابی شاہ، ابو شاہ کو یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں یہ لکھ کر کے ان کو دے دو۔ تو اس طرح سے اور بھی حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والا کوئی نہیں تھا،
ہاں صرف عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ حدیثیں لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ وہ نہیں لکھتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ویسے ہی یاد کر لیتے تھے، جیسے قرآن کے بارے میں ہے کہ جب آیتیں نازل ہوتی تھیں تو اکثر صحابہ اس کو ایسے ہی یاد کر لیتے تھے، اور کچھ لوگ ہوتے تھے جو اسے لکھ بھی لیتے تھے ساتھ میں۔ تو یہ یاد رکھتے تھے، اور یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ اس کو لکھتے تھے، ان کے پاس جو ہے وہ لکھنے کی صلاحیت تھی، تو حدیثیں لکھا کرتے تھے، اور باقاعدہ ان کی لکھی ہوئی حدیثیں ایک صحیفے کی شکل میں تھی، جس کو صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ چیز ہوتی تھی، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت سے پہلے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ اس وقت نہیں ہے اب یہ جو ہے ہم پہلی جو صدی ہجری ہے نا، یعنی پہلے جو 100 سال سینچری، اب ہم اس کے بالکل لاسٹ میں ہیں، یہ جو ان کا دور دور خلافت ہے یہ بالکل لاسٹ ہے اس کا، اور سمجھیے کہ اب دوسری سینچری میں داخل، تو اس وقت کی یہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو اس وقت تو موجود نہیں تھے، لیکن ان کی لکھی ہوئی حدیثیں موجود تھی۔ اور بھی لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی کچھ حدیثیں لکھی ہوئی تھیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح سے الگ الگ جو ہے صحابہ نے حدیثیں بھی لکھی تھیں، ان کی یہاں پر حدیثیں لکھی ہوئی موجود تھیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حدیثوں کو جمع کرنے کا جو کام سرکاری پیمانے پر، یعنی گورنمنٹ لیول پر انہوں نے ایک کام جو کیا تھا، وہ کام یاد رکھنے کا ہے، یہ بالکل سمجھیے اسی طرح کا کام تھا جو خلافت صدیقی میں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے جو انہوں نے سرکاری پیمانے پر باقاعدہ جو ہے خلیفہ کی طرف سے آرڈیننس اس کے بارے میں جو ہے جاری کیا گیا، اور اس کو ایک کمیٹی بنا کر کے یہ کام انجام دیا گیا۔ حدیثوں کا مسئلہ تھوڑا قرآن سے مختلف ہے، اس معنی کر کے کہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور حدیثوں کی روایت کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اور ہر حدیث کو یاد رکھنے والے کی تعداد اس طرح سے نہیں تھی جیسے قرآن کو لوگ سینوں میں جس طرح سے محفوظ رکھے تھے اس طرح سے نہیں تھی۔ حالانکہ بعض صحابہ یاد رکھتے تھے، میں جیسا کہ میں نے کہا جو بھی سنتے تھے وہ یاد بھی کرتے تھے، یاد بھی رکھتے تھے، لیکن جو صحابہ جنہوں نے حدیثیں سنی تھی نا، یا آپ کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا تھا، یا آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے، خاموشی اختیار کی، یہ جو پوری کیفیت ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی جڑی ہوئی تھی، اور اس وحی سے بھی جڑی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی نازل ہوتی تھی، وحی آتی تھی، اس سے بھی جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہر وقت سارے صحابہ تو آپ کے ساتھ ہوتے نہیں تھے، تو جو صحابی جس موقع پر رہتے تھے انہوں نے اسے نوٹ کیا، انہوں نے اسے سنا، اسے محفوظ کیا، کچھ لوگوں نے اسے لکھ بھی لیا، اس طرح سے یہ چیزیں بہت زیادہ لوگوں کے پاس رہی، اور زمانہ بھی اب پہلے کے مقابلے میں ذرا زیادہ گزر چکا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کا تھا، جس میں صحابہ کی بڑی تعداد مدینے کے اندر موجود تھی جنہوں نے ڈائریکٹ اسے حاصل کیا تھا۔ لیکن حدیث کے معاملے میں جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں یہ کام شروع کیا گیا، جو پہلے سے بھی لکھی ہوئی حدیثیں تھیں لیکن ابھی باقاعدہ ایک کتابی شکل میں اس کو اکٹھا کیا جائے، کہیں بعد میں یہ چیزیں ضائع نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے لیے جو یہ کام شروع کیا گیا تھا، سرکاری پیمانے پر جو کام شروع کیا گیا تھا، تو اس کے اندر کچھ پریشانیاں بھی تھیں، یہاں بڑی دقت کی ضرورت تھی، بڑے احتیاط کی ضرورت تھی۔
क्योंकि ये सूरत हाल भी पैदा हो चुकी थी। ये वो वक्त था जिसमें बाज लोग अपनी तरफ से बातें कुछ गढ़ करके, हदीस बना करके, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके झूठी और मनगढ़ंत बातें पेश करने की शुरुआत भी हो चुकी थी। इस तरह का भी माहौल था। अगरचे कि अभी इस दौर में उतना ज्यादा ये मसला नहीं था जो इसके बाद के दौर में हुआ अभी, लेकिन कुछ चीजें थीं। इसके बाद जो खिलाफत बनु अब्बासिया आती है ना, तो उसमें जिंदीक एक किस्म के लोग होते थे। ये उनका जिक्र इंशाअल्लाह उस वक्त आएगा। अभी सिर्फ मैं आपको एक याद दिला रहा हूँ कि उसमें महदी जो है, खलीफा महदी, जो अब्बासी दौर खिलाफत का एक मशहूर खलीफा है, खलीफा महदी, जिसकी बड़ी अहमियत भी है हदीस की हिफाजत को लेकर के। तो वो जनादिका जो इसी तरह का काम करते थे हदीसें वगैरह गढ़ने का, तो उनके खिलाफ वो नंगी तलवार माना जाता था। उसने बड़ा सख्त ऑर्डिनेंस अपने यहाँ पास करके जारी किया था उनके खिलाफ, कि जिस जिंदगी को भी देखो उसकी गर्दन मार दो। तो वो बात बाद में आएगी। तो बाद के दौर में ये बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी थी। इस तरह की भी चीजें सामने आई थी कि कुछ लोग हदीसें वगैरह गढ़ करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके पेश करते थे। तो यहाँ छान फटक करने का, यानी सही और गलत की पहचान और परख करने का भी एक मसला था कि सिर्फ वही हदीसें लिखी जाएंगी जो सही हैं, और उनकी हिफाजत का मसला है। तो ये देख करके वो लिखना भी था। हर कोई कह दे कि जो है, हाँ मेरे पास हदीस है या मेरे पास हदीस है, तो उसको फौरन लिख दिया जाए। तो वैसा भी मसला नहीं था। इसमें वो बात जो कुरान के ताल्लुक से थी, कुरान के अंदर ये आसानी थी कि हुफाज कुरान के पूरे पूरे कुरान को याद रखने वाले बहुत सारे सहाबा थे उस दौर में, जिस वक्त उसकी तदवीन का काम अमल में आया था। तो उनके जरिए से वो मालूमात कर लेना बड़ा आसान था। और ये सब मदीने में ही लोग थे वो सब, तो सबको जो है पूछ करके मालूम करके उसको लिख लेना उतना मुश्किल काम नहीं था जितना कि हदीस की तदवीन का ये काम था, जिसकी शुरुआत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर खिलाफत में आती है। और वो खिलाफत सिद्दीकी की याद दिलाती है ये खिलाफत, कि किस तरीके से तदवीन कुरान का काम उस दौर में किया गया था। तो इन्होंने पहला मामला इस सिलसिले में जो हुआ वो ये, कि पहले तो इंतखाब किया इन्होंने, चूज करना जिसे आप कहते हैं, कि अहले इल्म में से जिन्हें हदीस का बड़ा अच्छा इल्म था, बड़ी हदीस के बड़े मशहूर रावी माने जाते थे अपने दौर के, ऐसे बाज लोगों का इंतखाब किया। इसमें बहुत अहम नाम जो सरकारी ओहदे पर भी थे, मदीने के गवर्नर थे, वो अबू बकर बिन हज़्म को कहा जाता है। उनके नाम में थोड़ा और भी जो है उनके नस्ब के लिहाज से और भी जो है नाम है बीच में, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये मुख्तसर लफ्ज जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ, याद रखने के लिए आसानी होती है। अबू बकर बिन हज़्म उनको कहा जाता है। और ये गवर्नर थे मदीने के। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौरे खिलाफत में ये गवर्नर थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से मदीने के गवर्नर थे। और चूंकि मदीने में सहाबा की कसरत रही थी, तो उसी लिहाज से उन सहाबा से जो लोगों ने इल्म हासिल किया था, ऐसे ताबईन की भी मदीने में कसरत थी। तो मदीने में उन्होंने लिखा इनको, अबू बकर बिन हज़्म को, कि आप देखो वहां पर। ये अबू बकर बिन हज़्म भी हदीस के बड़े माहिर आदमी माने जाते थे। हदीस की रिवायत को लेकर के इनके बारे में अइम्मा जरह तादील ने जो बातें लिखी हैं, तो ये बड़े जो है मोतमद आदमी, यानी जिनके ऊपर जो है ट्रस्ट किया जा सकता है, ट्रस्ट वर्थी कह लीजिए, हदीस के ताल्लुक से एक तरह की अथॉरिटी भी माने जाते थे ये। तो इनके पास खत लिखा मदीने में कि आप जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं वहां पर उसको जमा करने का, एक जगह लिखने का काम शुरू करें। जाहिर सी बात है खुद ही नहीं करेंगे, वो एक टीम बनाएंगे, टीम के जो है थ्रू ये पूरा काम होगा। तो उस तरह की, लेकिन उसकी जिम्मेदारी इनको दे दी थी
ابو بکر بن حزم کو، اور ان کے مشہور اقوال ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلسلے میں کہ دیکھو جو بھی حدیثیں ہیں ان کو اکٹھا کرو، جو بھی شریعت کے احکام ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے کے جو احکام تھے وہ یہی تھے، تو ان کو اکٹھا کرنے کی بات، ان کو لکھنے کی بات، ان کو جمع کرنے کی بات، ان کو ایک جگہ جو ہے اکٹھا کرنے کی باتیں، یہ انہوں نے لکھی، اس کی طرف توجہ دی جائے اور یہ کام شروع کیا جائے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ علم یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اگر اور لمبا وقت گزر گیا تو اور پریشانی ہو جائے گی نا بعد میں، تو کہیں یہ چیز ضائع نہ ہو جائے، اس کی طرف انہوں نے توجہ دی۔ تو ایک طرف یہ مدینے میں ان کے پاس خط لکھا تھا، اس کے علاوہ مدینے میں اور بھی بعض دوسرے تابعین تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے جو اہم جو ہے دور خلافت کے جو اہم فیصلے تھے، اس کو جو ہم قضا کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، یعنی جو چیزیں آتی تھی اور قاضی فیصلہ کرتا تھا، تو یہ فیصلے بھی بعد والے لوگوں کے لیے ایک طرح سے مشعل راہ بنتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ان کے لیے یہ بھی ایک طرح کا پروف بنتے ہیں۔ آج بھی اس زمانے کی بات تو تھی ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو مختلف ہماری اس ملک کے اندر جو مختلف کورٹ ہیں، ہائی کورٹس ہیں ہر صوبے کے اندر، تو ان جو ہے کورٹوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان سب کو محفوظ رکھا جاتا ہے، یعنی ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے اسی طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کسی دوسرے کورٹ میں، تو وکیل لوگ یہ کبھی حوالہ بھی دیتے ہیں کہ اسی طرح کی بات مدراس ہائی کورٹ میں یا جو ہے بامبے ہائی کورٹ میں یہ مسئلہ آیا تھا، تو وہاں جج نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو بھی محفوظ رکھا جاتا ہے، اور بعد میں اس کو بھی ایک اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت، چونکہ ان کا دور خلافت تھوڑا لمبا تھا، تو جو فیصلے وغیرہ کیے گئے تھے تو انہی کے خاندان کے ایک آدمی کو، جو سالم جو ہے، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے جو ہے بیٹے تھے یہ سالم، اور یہ بھی حدیث کی روایت کرنے کے لیے بڑے مشہور تھے اور حدیث کا بڑا اچھا علم رکھتے تھے، یہ حدیث بہت ساری ان کے پاس بھی تھی۔ اسی طریقے سے یہ مدینے کے 7 بڑے فقہا میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو ان کو بھی ایک ذمہ داری دی کہ آپ جو ہے، آپ چونکہ آپ کے گھر سے ہی اس کا تعلق ہے، آپ کے دادا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو گھر کی بہت ساری باتیں گھر والوں کو معلوم رہتی ہے نا، وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو، تو ان کے تعلق سے جو چیزیں ہیں آپ اسے اکٹھا کریں، اس کو جمع کریں، یہ ایک ذمہ داری بھی دی تھی۔ اور یہ بھی ساتھ میں ہدایت کی تھی، یہ ایک جو ہے تابعیہ ہے، عمرہ کہا جاتا ہے ان کو، عمرہ بنت عبد الرحمن، تو یہ عمرہ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہاں پر بہت بیٹھتی تھی، ان کے گھر آتی تھیں، اور انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حاصل کیا تھا۔ تو اب اس وقت جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دور خلافت ہے، اس وقت وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا آخر میں، تو اب تو وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو دیکھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات سے، جو حدیثیں اس طرح کی تھیں جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ جانتی تھیں اس سلسلے میں، اور اس کا سب سے اچھا علم انہی کے پاس تھا، اور عورتوں میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والی یہی ہیں، جو اکیلی ہیں یہ خاتون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات تھے، گھر میں جو آپ کا انداز تھا، جو آپ کی سیرت تھی، کیونکہ حدیث میں یہ ساری چیزیں لکھنی ہوتی، تو اب وہ تو نہیں ہے، لیکن اس وقت ان کی یہ شاگردہ تھی عمرہ بنت عبد الرحمن، جو ایک خاتون تھی، مشہور تابعیہ ہیں، اور انہوں نے ان کے پاس یہ بہت زیادہ بیٹھتی تھی، ان کا علم انہوں نے حاصل کر رکھا تھا، تو کہا اس کا بھی حکم دیا کہ ان کی جو حدیثیں ہیں عمرہ کی، جو یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنی ہوئی ہیں، ان کو بھی جو ہے جمع کرو،
اس کا اہتمام کرو، اس کے لیے بھی جو ہے باقاعدہ حکم دیا۔ یہ خاص حکم تھا جو ان کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ کو بھی بڑی ذمہ داری دی تھی اس میں۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ یہ بھی مشہور تابعی ہیں، اور خلافت بنی امیہ کے لاسٹ میں سمجھیے ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، قریب قریب ابھی چند سال ان کی حکومت رہی ہے بنو امیہ کی، ان کی وفات کے بعد پھر بنو عباسیہ کی حکومت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ انہی کے دور خلافت میں یہ جو ہے نمایاں ایک نام تھا اہل علم میں امام زہری رحمت اللہ علیہ کا۔ آپ لوگ بھی ان کو امام زہری کے نام سے ہی جو ہے جانتے ہیں، کیونکہ یہی نام مشہور ہے اور اسی لحاظ سے وہ مشہور ہوئی ہے، اصل ان کا نام نہیں، ایک نسبت ہے ان کی۔ تو امام زہری ہی چونکہ کہتے ہیں اس لیے وہی لفظ میں آپ کو استعمال کر رہا ہوں۔ تو امام زہری رحمت اللہ علیہ کو بھی اس سلسلے میں بڑی ذمہ داری دی تھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے۔ کہا ان کو بھی جو ہے باقاعدہ یہ حکم دیا کہ دیکھو جو بھی حدیثیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اکٹھا کرنے کی، ان کو جمع کرنے کی یہ کوشش کرو، اس کی طرف توجہ دو۔ تو ان کو بھی اس بات کا جو ہے انہوں نے حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی کسی بھی صحابی کو، کسی کو بھی حدیثوں وغیرہ کا علم تھا، تو ایک اور حکم انہوں نے جاری کر دیا تھا کہ جو بھی علم والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی مجلسیں قائم کریں، باقاعدہ جو ہے لوگوں کے سامنے بیٹھیں، لوگوں کے سامنے جو ہے حدیثیں یہ بیان کریں، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ان حدیثوں کا، اس علم کا۔ کیونکہ اگر ایسا ہی رہا کہ ان کے پاس ہیں اور وہ اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، تو کیا ہو جائے گا اس سے کہ یہ علم چلا جائے گا، ان کی وفات کے بعد تو چلا جائے گا نا، کس کو پتہ رہے گا۔ تو وہ حکم بھی جاری کیا تھا کہ اہل علم کو یہ خاص حکم دیا، جن کے پاس بھی حدیثیں وغیرہ تھیں وہ کیا کریں، لوگوں کے پاس بیٹھیں، لوگوں کو بتائیں، یہ لوگ کہیں گوشے گمنامی میں نہ رہیں۔ یہ جو علم والے لوگ ہیں ان کو لوگوں کے سامنے رہنا ہے، لوگوں کے پاس رہنا ہے، تاکہ لوگ ان کے ذریعے سے علم حاصل کر سکیں، تاکہ یہ لوگ اپنا علم ان تک پہنچا سکیں۔ اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے وہ لوگ۔ تو اپنے دور میں یہ بھی انہوں نے خاص اہتمام کر دیا تھا کہ اس کا خیال کیا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے، اور ہر چیز میں جو بات آخر میں لکھی ہوتی تھی، کیونکہ کئی خطوط ہیں اگر اسی طرح کے جو انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا نا، بھیجے تھے خطوط مختلف علاقوں میں، تو انہی کا میں اردو میں جو ہے آپ کو ترجمہ کر کے یہ باتیں پیش کر رہا ہوں کہ اس میں ہر ایک خط کے اندر یہ ہوتا ہے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں علم ضائع نہ ہو جائے، کہیں کوئی چیز چھوٹ نہ جائے۔ یہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کیسے کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دین کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین جو ہے یہ کہیں کوئی کسی جو لوح محفوظ میں ہے وہ اپنی جگہ پر ہے قرآن، لیکن پورے دین کی حفاظت دنیا کے اندر جو ہونا ہے، تو دین کی حفاظت کیسے ہوگی، کتاب و سنت کی حفاظت کیسے رہے گی؟ یہ انہی لوگوں کے ذریعے سے جن کے پاس یہ علم ہے، انہی کے ذریعے سے لوگوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنا جن کے اندر اس کی حفاظت کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی حفاظت فرمائی کہ ایسے لوگوں کو پیدا کیا۔ ایسے لوگ اس دور میں تھے، بعد میں بھی، اور جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور بعد کے دور میں بھی ایسے لوگ برابر پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اس دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا اور بڑا اہم کام انجام دیا تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے خاص طریقے سے چن لیا تھا کہ یہ حدیثوں کی حفاظت کا یہ اہم کام انجام دے۔ ان کے دور خلافت میں یہ بڑا اہم کام انجام پایا تھا، اسی لیے میں اس کا ذکر آپ کے سامنے خصوصی طور پر آج کے اس درس میں کر رہا ہوں۔ حالانکہ اور بھی بہت ساری اصلاحات انہوں نے کی، سب چیزیں ہیں
وہاں کسی طرح سے مبالغے کی باتیں بھی میں نے ذکر کی، لیکن یہ جو مسئلہ ہے حدیثوں کی حفاظت کو لے کر کے، یہ بڑا عظیم کارنامہ تھا جو عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں ہوا۔ ان کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ نہیں رہا، دشمن سے محاذ پر مقابلہ کرنے کے مسائل نہیں رہے، آگے اس کا ذکر بھی ہم کریں گے آج، لیکن یہ جو اہم کارنامہ حدیثوں کی حفاظت کا، یہ ان کے دور میں ہوا ہے، اور بڑا اہم کام جو یہیں پہ رک نہیں گیا ہے، یہ آگے بھی چلتا رہا ہے، کیونکہ حفاظت جو ہے ہونی ہے تو وہ سلسلہ بھی چلتے رہنا ہے نا، تو آگے بھی چلتا رہا ہے، لیکن فضیلت کس کی ہوتی ہے؟ جو اسے شروع کرتا ہے، جس نے سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دی ہے۔ یہ سرکاری طور پر بات ہو رہی ہے، یعنی خلیفہ کی طرف سے جو یہ صورتحال تھی، خلیفہ کی طرف سے، اور باقاعدہ جو ہے سرکاری عملے کو اس کے اندر لگانے کی جو بات تھی، تو یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت سے اس کی طرف توجہ دی گئی، انہوں نے شروعات کر دی اس کی، اور اس دین کی حفاظت کے میں انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا اپنا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شروعات کر دی تھی، اور میں نے آپ کو ذکر بھی کیا بڑے بڑے تابعین تھے ان کے دور میں۔ بڑے تابعین سے مراد جو ہے، ہم جو عمر کے لحاظ سے کہتے ہیں، زمانے کے لحاظ سے نہیں، علم کی بات کر رہا ہوں میں، ورنہ یہ جن کا نام ہم نے لیا تھا آپ کو، ابوبکر بن حزم ہوں یا امام زہری ہوں، ان کو صغار تابعین، یہ جو صغار کا لفظ کہتے ہیں نا، اس کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ صحابہ سے ان کی ملاقاتیں نہیں رہی ہیں، صحابہ سے ملاقاتیں ان کی رہی ہیں، لیکن جس وقت یہ لوگ علم کے میدان میں آئے تھے، اس وقت اکثر صحابہ کی وفات ہو چکی تھی، تو اس لحاظ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جن صحابہ سے ان کی ملاقاتیں رہی، علم حاصل کیا، تو وہ بہت زیادہ ان کی تعداد نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں صغار تابعین۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ یہ لوگ اس دور میں تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود بھی مدینے میں پلے بڑھے تھے، تو مدینے کے جو صحابہ تھے ان کا علم ان کے پاس بھی تھا، وہ بھی تابعین میں سے ہیں، تو ان کو خود بھی پتا تھا اور اس کی اہمیت کا بھی ان کو اندازہ تھا، تو انہوں نے اس کی طرف توجہ دی تھی۔ اس کے پہلے کے دور جو خلفاء تھے، ان کی توجہ دوسری چیزوں کی طرف تھی، وہ سیاسی ان کے اپنے مسائل تھے، اس کی طرف انہوں نے توجہ دیا تھا، ان کے بھی اپنے کارنامے وہ کافی اہم ہیں، یعنی اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اور ان کو اس کی طرف توجہ دینے کا موقع نہیں ملا تھا، اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس زمانے میں ایسا کچھ کام نہیں ہوا، جی سرکاری طور پر کوئی کام نہیں ہوا تھا اس طرح کا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کام تو ہوتا تھا، کون سا کام؟ کہ باقاعدہ جو اس زمانے کے مشہور جو صحابہ تابعین تھے نا، وہ اپنے اپنے طور پر یہ علمی جو کام تھا وہ انجام دیتے تھے، وہ اپنے آپ کو سیاست سے الگ رکھتے تھے، جو چیزیں بعد میں بھی رہی، یہ جو جتنے بھی محدثین کا دور ہے، اکثر محدثین نے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا تھا، لیکن وہ اپنے علم کے میدان میں لگے رہتے تھے، اپنا جو کام تھا وہی لوگ کرتے تھے باقاعدہ۔ تو ان سے پہلے بھی جو سلیمان بن عبد الملک کا دور خلافت ہے، اور اس سے پہلے ولید بن عبد الملک کا جو دور خلافت ہے، تو اس زمانے میں صحابہ تابعین جو تھے، وہ فوجی جرنیل جو اور دشمن سے مقابلے کرنے کی اس تاریخ میں یہ باتیں زیادہ آتی ہیں، اور کتنا دور دور تک اسلام پھیل گیا تھا، تو اس کی طرف ان کی توجہ بہت زیادہ رہی تھی، اور انہوں نے وہ کام انجام دیا تھا جو خود بھی اپنے آپ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ کام، اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت، اسلامی فوج کی تشکیل، اور اسلامی قوت اور غلبے کا اہتمام انہوں نے کیا اپنے دور خلافت میں، اس کی طرف توجہ دی تھی۔ اس کے پہلے کے جو تھے جو ہے خلیفہ عبد الملک بن مروان، تو ان کے دور خلافت میں اندرونی طور پر اتنے فتنے تھے، ان سب فتنوں کا مقابلہ کرنا، وہ ساری چیزیں ہوتی تھی، تو یہ لوگ تو یہ کام کرتے تھے، لیکن جو
حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے صحابہ تابعین ہیں، وہ لوگ بھی اپنا کام انجام دیتے تھے، اپنے اپنے طور پر کرتے رہتے تھے، وہ ساری چیزیں ہوتی رہتی تھی۔ تو ان کے دور خلافت میں جو خاص بات تھی، جو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ کہ تھا کہ باقاعدہ حکومت نے اس کی طرف توجہ، ان کی توجہ پوری ختم ہو گئی تھی، وہ فتوحات کی طرف سے اور دشمن سے مقابلے کی طرف سے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، پوری توجہ انہوں نے اس کی طرف کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی چیزیں مقدر تھیں، تو ان کے جو ہے تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ باقاعدہ اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ دے کر کے حکومت کی طرف سے ایسے انتظامات کیے گئے جس میں حدیثوں کی تدوین کا کام عمل میں آیا۔ تو انہوں نے اس کی طرف توجہ دی تھی، اور بھی ان کے بارے میں اور آگے باتیں جو ہے آئیں گی کہ باقاعدہ انہوں نے کیا کیا تھا اس میں، کہ ایسے لوگوں کو وظیفے مقرر کر دیے تھے۔ وظیفے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنے روزی روٹی کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنے جو ہے گھر کے چولہے اور اس کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو۔ یہ جو ہے باقاعدہ حکومت کی طرف سے آپ کو پیسے ملتے رہیں گے، اس زمانے میں اسے رزق کہا جاتا تھا۔ تو اسی کو کہتے ہیں وظیفے مقرر کر دی، حکومت کی طرف سے یہ چیز کر دی گئی، اور آپ کو اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لینا ہے، اور صرف علم کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے۔ بقیہ آپ کی جو ہے پوری ذمہ داری، آپ کے خرچے کی پوری ذمہ داری ان کی ہوگی، حکومت کی ہوگی، حکومت آپ کا خیال رکھے گی، اور آپ کو وظیفے جو ہے آپ کے گھر پہنچتے رہیں گے، آپ کو اس کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ کام بھی انہوں نے کیا تھا اپنے دور خلافت میں، حالانکہ دوسرے خلفاء نے بھی کیا اس طرح کا، لیکن ان کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ، انہوں نے بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا کہ لوگ پورے طریقے سے اپنے آپ کو، جو بھی علم والے لوگ تھے اس زمانے میں، علم سے مراد یہاں پر وہی حدیث کے جو تھا، قرآن کی تفسیر کو لے کر کے، قرآن تو ایک جگہ پر اکٹھا ہو چکا تھا، اس کا زیادہ مسئلہ نہیں رہ گیا تھا، لیکن قرآن کی تفسیر کے تعلق سے جو صحابہ تابعین کی رائے ہوتی تھی، اس کو بھی جو ہے اکٹھا کرنے کا مسئلہ ہوتا تھا، اور ساتھ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کہلاتی تھی، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے لوگ اپنے آپ کو بالکل فارغ کر کے اس میں لگ جائیں پورے طریقے سے۔ اور اہل علم جو کہ پہلے خلفاء سے دور رہا کرتے تھے، جتنے بھی محدثین ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو یہ بات آپ کو ملے گی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو سیاست کے میدان سے دور رکھتے تھے، یعنی جو خلفاء کے یہاں جانا، ان کے دربار میں جا کر کے بیٹھنا، یا اور جو ہے ان کی چاپلوسیاں کرنا، کچھ فائدے حاصل کرنا، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو وہ لوگ الگ رکھتے تھے، اس کی طرف جاتے ہی نہیں تھے وہ۔ لیکن ان کے دور خلافت میں چونکہ انہوں نے قریب کیا ان لوگوں کو، اور یہ بھی کوشش کی کہ ان کو ہر طرح کی سہولت دی جائے اور اس کا خیال کیا جائے، اور کوئی اس طرح کا ڈر بھی نہیں تھا اس زمانے میں کہ ان کو کچھ اپنا سیاسی فائدہ اٹھانے، علماء کو قریب کر کے، ان کو آگے بڑھا کر کے، ان کے کندھوں پہ بندوق رکھ کر کے مختلف جو ہے اپنی غلطیوں کا اس کے پیچھے چھپانے کا، ایسا کچھ مسئلہ بھی نہیں تھا۔ کوئی زبردستی جو ہے ان سے اپنے موافق کوئی بیان دلوا لینا، کچھ کروا لینا، اس طرح کی چیزیں بھی نہیں تھیں، چونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اپنی جو سیرت ہے، ان کی اپنی سیرت میں بہت تقویٰ تھا، بہت اخلاص تھا، بڑی للہیت تھی، اور اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ وہ باتیں آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہیں، اسی لیے ایسا کچھ ڈر بھی نہیں تھا علماء کو، یا اس زمانے کے جو ہم علماء کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، اس زمانے میں ان کے لیے یہ لفظ ہوتا تھا۔ آج کے دور میں یہ لفظ اصل میں مدرسے سے جو فارغ ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، جن کے پاس بھی علم ہے سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ الگ ہو گیا ہے تھوڑا، اس لیے عالم کا لفظ ہم جو استعمال کر رہے ہیں نا، یہ اس زمانے کے لحاظ سے کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کے ساتھ میں آئیے گا میرے اس لفظ کو کہ آج کے زمانے میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، تو ویسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کسی مدرسے میں کوئی پڑھ لیا ہے تو واقعی معنی میں وہ عالم بھی ہو گیا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا تو اس زمانے میں یہ چیزیں ہوئی، حدیث کو لکھنے کا سرکاری طور پر جو کام انجام پایا،
وہ بڑا اہم کارنامہ ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا، اور انہوں نے اچھے اچھے لوگوں کا انتخاب فرمایا اس کام کے لیے، اور باقاعدہ جو ہے یہ کام عمل میں آیا ہے، اور یہ بہت بڑا کارنامہ میری نگاہ میں ان کے دور خلافت کا ہے۔ حالانکہ فتوحات کا کوئی سلسلہ نہیں رہا ان کے دور خلافت میں، لیکن یہ بڑا اہم کارنامہ تھا۔ اب اس کے بعد اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم جب حدیث کی باتیں کرتے ہیں نا، تدوین حدیث کی، تو اس میں زیادہ تفصیل سے ناموں کا ذکر کرتے ہوئے بھی بیان کرتے ہیں کہ کون کون لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا، اور کس طرح سے یہ کام پروان چڑھا تھا، اور وہیں رکا نہیں تھا یہ سلسلہ، اصل میں بعد میں بھی چلتا رہا ہے۔ تو ایک الگ بحث ہوتی ہے، ہم تو یہاں صرف عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے دور خلافت کا ایک اہم کارنامہ تھا، وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک چیز ہے ان کے دور خلافت کی، ان کے دور خلافت میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی ان کے دور خلافت کے ایک جو ہے، وہ بھی ایک مشہور تابعی ہیں، ان کا بھی بڑا ذکر ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب ان کا تعلق علمی تعلق ہوتا ہے، کوئی سیاسی نہیں ہے، اسی لیے ہم ان کا کوئی خاص جو ہے ذکر یہاں نہیں کرنا چاہتے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بڑے مشہور تابعی ہیں، حدیث کے راوی بھی ہیں، اور ان کی جو فقہی آرا ہوتی ہے، کبھی ہمارا جو فقہ کا درس ہوتا ہے، اسلام کے جو مسائل ہیں ان مسائل کا ذکر جب ہم کرتے ہیں، تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی رائے بھی اس میں لوگ ذکر کرتے ہیں خاص طریقے سے، کہ ان کی رائے یہ تھی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی رائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی اپنی صحیح بخاری میں ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کی شہرت اصل کئی لحاظ سے تھی۔ ایک تو یہ حدیث کے راوی بھی تھے، بڑے فقیہ بھی تھے، اور قرآن کی تفسیر میں بھی ان کی رائے آتی رہتی ہے۔ بصرہ کے لیے میں رہنے کے لحاظ سے حسن بصری ان کے نام کا ایک جز بن چکا ہے، ہم برابر ان کو انہی اسی نام سے، حسن بصری کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن ان سے تعلق جوڑتے ہیں کون لوگ؟ صوفیہ بھی ان سے بڑا تعلق جوڑتے ہیں۔ ان کے جو ہے مسئلہ، ان کو یہ کہتے ہیں کہ تصوف کا جو یہ سلسلہ ہے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی اس میں، یعنی ان تک بھی یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ وہ اپنے دور کے بہت بڑے صوفی تھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ اصل میں یہ کیا تھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا؟ جب یہ ذکر آ رہا ہے تو تھوڑی سی دو باتیں ان کے بارے میں ذکر کر دو، کہ یہ بڑے زاہد، بڑے نیک، بڑے اچھے انسان تھے، اور اس زمانے میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس درجے کے تھے، جو ان کو آخرت کی فکر زیادہ ہوتی تھی، اور یہ اپنے زمانے میں لوگوں کو نصیحت کیا کرتے۔ تو بصرے میں ان کی مجلسیں لگتی تھی نصیحت کی، ایک ہوتا تھا حدیث کی روایت کرنے کی، اور ایک ہوتا تھا نصیحت کرنے کی، وعظ و نصیحت کی۔ جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ ایک درس ہوتا ہے، جیسے اب ہم آپ کو درس دے رہے ہیں، تو یہ علمی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ تقریریں لوگوں کی سنتے ہیں گھنٹوں، جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک وعظ و نصیحت کی بات ہوتی ہے، اس میں ایسا کوئی علم نہیں رہتا، اس میں وہ علم کی باتیں نہیں کہی جا سکتی۔ تو وعظ و نصیحت کی وہ باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ذکر کی جاتی ہیں جو لوگوں کے دلوں پر اثر کریں، لوگوں کے لیے نصیحت کا سبب بنے۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ اصل میں اس میں بھی بڑا مقام رکھتے تھے۔ تو کوفے میں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، یہ ان کا سرکاری کام نہیں تھا، یہ ان کا ذاتی کام ہوتا تھا۔ تو نہیں، ایسا نہیں تھا کہ سرکار کی طرف سے ان کو کچھ جو ہے متعین کیا گیا ہو کہ آپ کو یہ کرنا ہے، اور ویسا کچھ نہیں تھا، یہ خود یہ کام انجام دیتے تھے، لوگوں کی واعظ و نصیحت کا کام انجام دیتے تھے، اور ان کو بصرے کے اندر بڑا اونچا مقام حاصل، اور بہت زیادہ لوگ ان کے یہاں آتے تھے اس میں، اور ان کی جو ان کی آواز اور نصیحت ہوتی تھی نا، تو ایسا دلوں کو چھو لینے والی ہوتی تھی بہت، تو بڑا اثر ہوتا تھا لوگوں کے دلوں پر اس کا، اور وہ زیادہ تر جو ہے آخرت کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت میں آخرت کی باتیں زیادہ یاد دلائی جاتی، تو اس کو یاد دلاتے تھے وہ، اس انداز سے یاد دلاتے تھے
کہ ان کی آواز میں ایک عجیب طرح کا وہ جادو تھا، ایک تاثیر تھی کہ لوگوں کے دلوں پر وہ چیز اثر کرتی تھی۔ اب اس کی وجہ سے لوگوں نے وہ صوفی کا بھی وہ بنا لیا کہ وہ صوفی تصوف تھا، صوفی۔ حالانکہ ویسا کچھ نہیں تھا جو تصوف بعد میں چلا ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ان کے یہاں نہیں تھا۔ اسی طرح سے ایک بعض جو ہے معتزلہ فرقہ بعد میں آیا، یہ ساری جو ہے خلافت عباسیہ کے دور کی پیداوار ہے، اس دور میں نہیں تھا یہ، ابھی معتزلہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس زمانے میں۔ لیکن بعض لوگوں نے جو ہے چونکہ تقدیر کا مسئلہ تھا بصرہ کے اندر بہت زیادہ، تقدیر کے انکار کا مسئلہ بصرہ میں صحابہ کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ تو خیر ابھی تابعین کا، زیادہ تابعین ہے اس وقت، تو تابعین کا دور ہے وہاں پہ، جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت ہے نا، تو بصرہ میں تابعین تھے، تو بہت سے تابعین ان کے بارے میں بھی یہ باتیں آتی رہتی ہیں، حدیث کی روایت کرنے والے، کہ تقدیر کے مسئلے میں جو بصرہ میں ایک جو ہے ایک قول آ گیا تھا بصرہ میں تقدیر کے انکار کے تعلق سے، تو یہ لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ان کو بھی، تو معتزلہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا سلسلہ بھی کہاں سے ملتا ہے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے، کیونکہ وہ بھی تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ وہ تقدیر کے انکار کرنے کی کیا شکل تھی، وہ عقیدے کے کچھ یہ مسائل ہیں جو بہت تفصیل میں پھر ہم کو گھسنا پڑے گا، لیکن ہم صرف اوپر کی بات یہاں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس دور میں یہ چیز بھی جو ہے نسبت کی گئی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو لے کر کے، یہ مسئلہ بھی جو ہے اٹھایا گیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور بعض دوسرے تابعین بھی، یعنی ان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے اور بڑے بڑے تابعین جو کہ بصرہ کے رہنے والے تھے، حدیث کی روایت میں جن کا بڑا اونچا مقام رہا ہے، ان کی طرف بھی اس طرح کی نسبتیں کی گئی کہ وہ لوگ جو ہے تقدیر کا انکار کرتے تھے، اور قدریہ جو فرقہ ہے وہ فرقہ، اس میں یہ لوگ بھی شامل تھے۔ تو یہ ساری چیزیں آتی رہتی، بیان ہوتی رہتی ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو اس دور کے حوالے سے اگر ایسی باتیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ یا بعض دوسرے مشہور تابعین کے بارے میں آپ سنیں، تو یہ سمجھ جائیے کہ نہیں، وہ ایسا نہیں تھا ان کا معاملہ۔ اور جو ہے حالانکہ بصرے میں یہ چیز بہت عام تھی، بہت اہم جو ہے یہ مسئلہ رہا ہے کہ بصرے میں بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے، جیسے کوفے میں تشیع کا مسئلہ بڑا عام تھا اور بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے، تو بصرہ میں تقدیر کے انکار کا مسئلہ بڑا مشہور تھا، اس سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن حسن بصری بھی اس میں سے ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں فتوحات کا جو مسئلہ ہے، میں بار بار یہ بات ذکر کرتا رہا ہوں، لیکن اب باقاعدہ جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے آج یہ ذکر کر دوں کہ ان کے دور خلافت میں فتوحات کتنی ہوئی، اسلامی فتوحات، یعنی سرحدیں اسلام کی، اسلامی دعوت کا یہ کام، اسلام کا پرچم کہاں تک پہنچا۔ جیسے پہلے آپ کے سامنے ولید بن عبد الملک کے دور خلافت کی بات آئی کہ سندھ تک، اور ادھر کاشگر چائنا کا علاقہ، اور یہ جو پورا رسیا کے کسی زمانے میں سوویت یونین کی جو یہ جمہوریات ہم کہتے ہیں خراسان کا، اور اس کے اوپر کے جو یہ علاقے ہیں، جو ترکمانستان ہو، ازبکستان ہو، اور بھی بہت سے یہ علاقے، بخارا، سمرقند وغیرہ، یہ سارے علاقے جو فتح ہوئے تھے اس زمانے میں، اور یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جو سوویت یونین کا، رشیا کا جو علاقہ ہے، وہاں تک جو اسلامی جو ہے فوج پہنچ چکی تھی۔ افریقہ میں، پھر اس کے بعد افریقہ کے علاوہ یورپین کنٹریز میں جو ابھی فرانس ہے، فرانس کی سرحدوں تک ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں اسلامی فوج پہنچ چکی تھی، اور یہ سب مسلمانوں کے قبضے میں یہ ساری حکومتیں آ چکی تھیں۔ جو یہ سلسلہ تھا، یہ سلسلہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت میں بالکل
وہیں پر اسٹاپ ہو گیا، وہیں پر رک گیا، یہ آگے نہیں، اس کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اس کا ایک جو ہے توجہ دینے کے علاوہ بھی ایک مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے ان سرحدوں سے فوجیں واپس بلا لی تھی، یہ مسئلہ ہوا۔ ان کے دور خلافت کی ایک بات ذکر کر دوں آپ کے سامنے اس کو لے کر کے، کہ قسطنطنیہ جو ہے، قسطنطنیہ یہ بڑا مشہور علاقہ اس زمانے کا، رومن امپائر کا یہ حصہ تھا۔ یہ مسلمانوں نے اس کو فتح کرنے کی بڑی کوششیں کی، اور اس کی جو ہے جنگ میں جو اس میں شرکت کریں گے لوگ، ان کے لیے جو ہے بڑی بشارتیں ہیں حدیث کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی ہے جنت کی۔ اور جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوششیں ہوئیں، یزید کا جو ہے نام بھی اس کے اندر اس سلسلے میں آتا ہے، اور بہت سارے صحابہ بھی اس میں گئے۔ اس سے پہلے جو تھے عمر بن عبدالعزیز سے پہلے سلیمان بن عبد الملک، ان کے دور خلافت میں باقاعدہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا تھا، یعنی اس کو گھیر لیا گیا تھا، اور اسلامی جو ہے پرچم وہاں تک لہرانے کی پوری کوشش ہو رہی تھی۔ جب یہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ اس محاصرے کو ختم کر دیا جائے، اور فوج کو وہاں سے واپس آنے کا حکم دیا۔ تو صرف وہیں کی نہیں بلکہ جتنے بھی جنگی محاذ تھے، چاہے وہ سندھ کے علاقے کا ہو، چاہے جو ہے انہوں نے کہا چائنا کے بارڈر تک پہنچنے کا ہو، چاہے خراسان کے علاقے میں پیش قدمی کا ہو، آگے بڑھنے کا ہو، یا ادھر یورپین کنٹریز میں، ہر جگہ پر، ہر جو ہے محاذ سے انہوں نے فوجوں کو واپس بلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ محاصرے کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ قسطنطنیہ کا جو محاصرہ تھا اس کو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہاں سے اس محاصرے کو ختم کر دیا جائے، اور ان علاقوں میں جو بڑی بڑی فوجیں تھیں ان سب کو واپس بلانا انہوں نے شروع کر دیا تھا، اور یہ سب فوجیں واپس آئی بھی تھی وہاں سے جو ہے وہی قسطنطنیہ کے۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا، اگرچہ کہ قسطنطنیہ کا یہ علاقہ اور اس کا یہ قلعہ فتح کرنا، اس کا محاصرہ بھی سلیمان بن عبد الملک کے دور سے چلا آ رہا تھا، وہ آسان نہیں تھا، مشکل چیز ضرور تھی۔ تو انہوں نے بہرحال اپنی فوجوں کو بہت زیادہ وہ بہت زیادہ پریشانی میں نہ رہے لوگ، ان کو واپس بلانا شروع کر دیا کہ اتنی پریشانی کیوں اٹھا رہے ہیں، جہاں تک بھی اسلام پہنچ گیا ہے، اسلام کی سرحدیں پہنچ گئی ہیں، اب صرف ان کی حفاظت کی جائے، ان کی کوشش کی جائے۔ آگے بڑھنے سے انہوں نے روک دیا اور فوجوں کو واپس بلا لیا تھا۔ اور یہ بڑا جو ہے ایک بڑا عجیب مسئلہ لگتا ضرور ہے، لیکن اب جو بھی اس زمانے کے حالات رہے ہوں، انہوں نے جسے بہتر سمجھا اس کو اختیار کیا، اس کے بارے میں ہم کوئی تنقید نہیں کرتے، لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے کہ انہوں نے پیش قدمی سے روک دیا تھا اسلامی فوج کو۔ کہیں اور مزید علاقوں میں فتح کے جھنڈے گاڑنے کے بجائے انہوں نے یہ حکم دے دیا تھا کہ آپ وہاں پہ کچھ فوجیں چھوڑ کر کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے بقیہ کو واپس بلانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ بعض جگہوں کے گورنر نے ان کو لکھا بھی اس سلسلے میں، انہوں نے انکار بھی کر دیا تھا کہ نہیں، ہم پوری فوجیں یہاں سے نہیں بھیج سکتے، اور یہاں کی یہ پریشانی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا، اور وہاں پہ جو ہے پوری فوجوں کو واپس نہیں کیا۔ اس طرح کی چیزیں بھی رہی ہیں، لیکن میں یہ بہت زیادہ اس کو جو ہے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سلسلہ جو فتوحات کا تھا وہ سلسلہ پورے طریقے سے رک چکا تھا، اور اس کے لیے ان کا اپنا ہی یہ آرڈر تھا کہ جو ابھی علاقے ہیں انہی کی حفاظت کی کوشش کی جائے، اور مزید اب آگے بڑھنے کے بجائے یہ یعنی فوجوں کو آرام دینا یا ان کو واپس بلا لینا، اب مزید جو ہے علاقوں کی طرف جو ہے فتح کرنے کی طرف توجہ نہ دینے کا معاملہ وہ ان کی طرف سے تھا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ یعنی بہت سارے مورخین، یہ بات بھی کہہ دوں آپ سے کہ بہت سارے مورخین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ہی بنو امیہ کی خلافت جو بعد میں چلی جاتی ہے، ان کے دور خلافت کے بعد بس صرف
तकरीबन 30 साल तक इनकी हुकूमत रहती है बनु उमैया की, और उसके बाद बनु अब्बासिया आ जाते हैं। तो बनु अब्बासिया को आने के लिए पिछले उनको भी कई साल तक मेहनत करनी पड़ी है ना, पर्दे के पीछे वो मुकाबले और लोगों को इनके खिलाफ भड़काने का जो काम था वो करना पड़ा है। उसके बाद ना उनकी हुकूमत कायम हुई है। यानी 132 में हिजरत के वो उनकी हुकूमत कायम हो गई है। तो उनकी चीजें तो और पहले से शुरुआत हो गई थी। तो बाज लोग ये लिखते हैं तफसीर यानी तारीख की किताबों में ये बात भी जिक्र की गई है कि बाज लोगों ने बनु उमैया की खिलाफत के कमजोर होने का एक अहम सबब उमर बिन अब्दुल अजीज को करार दिया है, जिन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। और उसकी वजह से जो दाखिली फितने हैं उनका चूंकि दौरे खिलाफत बहुत ज्यादा भी नहीं रहा है, तो दाखिली फितने भी जो पहले के खुलफा ने सबको दबाया था और ताकत का इस्तेमाल जो करते थे उसमें, वो सारी चीजें इनके दौर में खत्म हो गई थी। और वो सब बहुत से मसाइल हो गए जिनकी वजह से वो जो दाखिली तौर पर जो फितनों को खत्म करके ताकत का जो मरकज था उनके पास बनु उमैया के पास, वो ताकत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और फितने सर उभारते गए। तो फिर उनसे मुकाबला करने की उनके पास ताकत नहीं रह गई थी और बाद में बनु अब्बासिया की खिलाफत कायम होती है। तो बहरहाल ये बाज लोगों का ये तज्जिया भी, ये कहना मैं चाह रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ये उसका सबब बने, बल्कि अभी चूंकि अभी नहीं हुआ है, अभी इसके बाद कई खलीफा आएंगे, लेकिन जो भी खलीफा आएंगे इसके बाद ना, उनके पास वो ताकत नहीं थी, वो कुव्वत नहीं थी जो शुरू के दौरे खिलाफत में, या कह लीजिए कि जो वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौरे खिलाफत में, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दौरे खिलाफत में, अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत में जो कुव्वत बनु उमैया को हासिल थी वो काफी कमजोर हो चुकी थी। तो ये बातें थी, चंद बातें थी। अभी वक्त आज का हो गया ये, इसलिए अब आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह कुछ और चंद चीज़ें रह गई हैं इनके दौरे खिलाफत को लेकर के, वो बातें होंगी। फिर इसके बाद जो खलीफा है उनका जिक्र आएगा। तो आज का दर्स हम इसका यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक बात और कह दूं आपको, औरंगज़ेब का नाम सुना है आपने? हमारे इस मुल्क में औरंगज़ेब जो मुगल एम्पायर, तो उसमें औरंगजेब की जो है तारीख चूंकि बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा रही है। मतलब कहने का ये है कि बहुत ज़्यादा लोग ताज्जुब भी उनके साथ बरतते हैं तारीख में। उनकी कुछ गलत छवि यानी गलत अंदाज से उनका चेहरा दिखाने की कोशिश होती, हालांकि उस तरह की चीज़ें उनके पास नहीं थी। बड़े मजहबी आदमी थे असल में वो। तो बाज़ लोग, बाज़ मौरखीन क्या लिखते हैं इस सिलसिले में कि औरंगजेब ही मुगल हुकूमत के खात्मे का अहम सबब ये औरंगजेब रहा। इसी के दौर में, हालांकि उसकी अपनी हुकूमत जो थी औरंगजेब की, बहुत जो है पावरफुल हुकूमत थी वो। उतनी ज्यादा जो है पावरफुल हुकूमत अकबर के दौर में भी नहीं थी। तो अकबर से भी जहिर ज्यादा कहीं वसी और बारीज इलाका हिंदुस्तान का ये औरंगजेब के दौर में था और बड़ी फौजी ताकत थी। लेकिन ये मसला हुआ असल में कि उसके बाद से जो खलीफा, जो बादशाह कह लीजिए, खलीफा ना कह सके, जो बादशाह गुजरे हो मुगल अम्पायर में ना, तो बड़े कमजोर किस्म के लोग थे। और उसके बाद से इनकी ताकतें कमजोर होती गई और होते होते बाद में ये हुकूमत खत्म हो गई थी। तो लोगों ने अब जवाल के असबाब लिखते हैं ना, तो कहते हैं कि असल जवाल वहीं से शुरू हो गया था। लेकिन खुद उनकी अपनी जो हुकूमत थी ना, तकरीबन 50 साल थी और बड़ी शानदार हुकूमत थी, बड़ी मजबूत हुकूमत थी। तो इसी तरह से उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, हालांकि कोई फतूहात तो नहीं हुई, लेकिन जो अपनी हुकूमत थी वो चंद सालों ही की हुकूमत थी उनकी, लंबी हुकूमत नहीं थी। लेकिन ये हुकूमत, उसमें कोई उतनी कमजोरी नहीं, लेकिन वो कमजोरी असल में फौरी तौर पर जाहिर नहीं होती है। बाज फैसलों की वजह से वो कमजोरी बाद में आई, बाद में जाहिर हुई। शुरू में फौरन एहसास नहीं होता है। बीमारियां जैसे होती है ना, तो बीमारी फौरन जो है, जब शुरुआत होते ही फौरन उसका जाहिर नहीं होता है। जब
کچھ سال گزر جاتے ہیں تو وہ بہت کمزور جب جسم کو کر دیتی ہے بیماری، تب اس کا لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے بعض لوگوں نے اس یہ بھی ذکر کیا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت کے تعلق سے۔ یہ چند باتیں تھیں، اسی پر آج کا یہ تاریخ کا درس ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد تزکیہ کی کلاس ہے، انشاءاللہ ہم تزکیہ کی کلاس لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔